ہاں، وہ زہرا ہی تھی، اور وہی اس کا روح کے اندر تک جذب ہو جانے والا حسن تھا۔ لیکن وہ یہاں سینکڑوں میل دور رات کے سناٹے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے یوں ہی ایک ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا وجود ایک پل میں ہی کئی من بھاری ہو گیا ہے۔ میرے کاندھوں میں اس اچانک بوجھ کی وجہ سے شدید درد اٹھا، لیکن میں شاید زہرا کو اپنے سامنے پا کر یہ سب کچھ بھول ہی گیا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ آپ یہاں اس وقت؟ لیکن کیسے؟ زہرا اپنی مخصوص سی دھیمی مسکراہٹ اپنے کومل ہونٹوں میں دبا کر بولی، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیا سبھی کرامات صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہیں؟ میں لاجواب سا ہو گیا، لیکن میری الجھن فزوں تر ہوتی گئی۔ لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس، اور کچھ نہ کہو۔ جانے کتنی صدیوں سے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میری یہ پیاسی آنکھیں خشک اور بنجر پڑی ہیں۔ خاموش رہو اور میرے من پر اپنی شبیہ کا سامن برسنے دو۔ میں نے چونک کر زہرا کو دیکھا۔ اس نے آج تک کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس کی محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ دنیا مافیا سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم پیپل کے پیڑ کی اوٹ میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جو لوگ زندگی میں اس صلیب عشق پر اپنا وجود وار چکے ہیں، وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ خاموشی اور تنہائی کے ایسے چند لمحے جب ہونٹ خاموش ہوتے ہیں اور صرف سانسیں بولتی ہیں، یہ لمحے 7 جنم میں بھی صرف ایک آدمی کو ایک ادبار ہی نصیب سے ملتے ہیں۔ لیکن کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری روح ان سے کبھی سیراب نہیں ہوتی، جن سے ہماری آنکھیں کبھی نہیں تھکتیں، جن کو نہارنے کے دوران ہمیں اپنی پلکیں موندنے کا وقفہ بھی صدیوں جیسا لمبا اور اذیت ناک لگتا ہے، کہ جس مقام پر پہنچ کر ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد اپنی پہلے گزری اور بعد میں بسر ہونے والی ساری زندگی صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہی لگتی ہے۔ وہ لمحہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کتنی دیر تک یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا تمام حافظہ میرے ذہن کی سلیٹ سے مٹ چکا ہے۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے کچھ دیر قبل وہ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، کل پھر اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، لیکن دھیان رہے میرے یہاں آنے کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میرا یہاں آنا مشکل ہو جائے گا۔ میری زبان سلب ہی رہی، اور وہ دھیرے دھیرے دھند کی چادر میں بہتی ہوئی اندھیرے کا حصہ بن گئی۔ میرا جسم تپ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آ کر بستر پر گر گیا، اور صبح جب میں فجر کی نماز قضا ہونے کے باوجود سلطان بابا کے کمرے میں نہیں گیا تو روشنی ہونے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئے، اور میرا جسم چھوتے ہی انہیں میرے شدید بخار کا پتہ چل گیا۔ حاجی رزاق تو بالکل ہی بوکھلا گئے، اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیوں کی سرد لہر محسوس کرتا رہا، جو شاید حاجی رزاق کو نوکر وقفے وقفے سے میرے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ عصر تک میری جان میں کچھ جان آئی۔ آنکھیں کھولیں تو سلطان بابا کو اپنے سرہانے متفکر سا بیٹھا دیکھ کر میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹے رہو سحر میاں، یہ بخار اچانک کہاں سے پال لیا؟ میں نے انہیں رات کا واقعہ بتانے کی کوشش کی، لیکن میرے لفظ کھو سے گئے تھے۔ شدید تھکن اور نکاہٹ کے مارے میرے منہ سے صرف ہوں آہ ہی کے علاوہ کچھ نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے باہر کھلی فضا میں لے جائیں۔ باہر شام کی ٹھنڈی ہوا نے میرے حواس کافی حد تک بحال کر دیے۔ باہر اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور خلاف معمول تھی۔ آج رباب بالکل پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ میری کرسی دالان میں جہاں ڈالی گئی تھی وہاں سے میں عامر اور اس کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو اپنی پہلی کامیابی پر خوشی مناتے ہوئے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ عامر اپنے سسر کو یقین دلا رہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ خاص نفسیات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر کے کل کے پہلے ہی ڈوز نے کتنا اثر ڈالا ہے، اور آج رباب کس قدر پرسکون ہے۔ آپ خواہ ہی وسوسوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دنیا کی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج سائنس کے پاس نہ ہو۔ حاجی رضا کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے رباب دالان کی طرف نکلی تو میری نظر دور سے اس کی شناخت وجود پر پڑی۔ اچانک وہ پلٹی اور اس کی نظر میری نظر سے ملی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کئی گز دور ہونے کے باوجود اس کی وہ درد بڑی اور کالی اور سلگتی ہوئی سی آنکھیں بالکل میری گھائل آنکھوں کی پلک سے پلک جوڑے مجھے گھور رہی ہیں۔ وہ چند لمحے مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اندر چلی گئی، اور میرا جسم پھر سے اسی بے پناہ بوجھ تلے دبا دیا گیا۔ لیکن میں پھر چاہ کر بھی سلطان بابا کو کچھ نہیں بتا پایا۔ وہ میری بیماری کی وجہ سے پہلے ہی کافی پریشان تھے، اور میں ان کے چہرے پر مستقل ایک بے چینی اور تفکر کا سایہ دیکھ رہا تھا۔ جب بھی میری ان سے نظر ملتی وہ مجھے میرے چہرے پر کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ ہی دیر بعد ان کی کھوجتی نظر سے کچھ خوف سا محسوس کرنے لگتا تھا۔ لہٰذا مغرب کے قریب میں سرد ہوا کا بہانہ کر کے وہاں سے اندر اپنے کمرے میں اٹھایا۔ میرا رواں اس وقت آدھی رات کا وقت جلد از جلد ہونے کے انتظار میں جلا جا رہا تھا، لیکن یہ ستم گر وقت تھا کہ لمحوں کو صدیوں میں تبدیل کر کے کٹتا رہا۔ اوپر سے سلطان بابا کی وہ کڑکتی نظر جو مجھے اپنے وجود کے اندر گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں نے سکون کی سانس لی، لیکن وقت ٹالنے کا جان لیوا مرحلہ اب بھی ویسے ہی درپیش تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے اٹھ کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا، اور اپنی نظروں میں 7 جنموں کا انتظار لے کر اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے کل رات زہرا آئی تھی،
اور پھر وہی گھڑی کی ٹک ٹک اور میری پلکوں کی سوئیاں۔ شاید میری قضا سے کچھ لمحے پہلے وہی آہٹ ابھری اور میں یوں لپک کر باہر نکلا جیسے شدید پیاس میں دم توڑنے والے کسی زخمی کے لب پانی کے آخری بچے ہوئے قطرے کے لیے کھلتے ہیں۔ باہر وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں تیز قدموں سے پیپل کے پیڑ کے عقب میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں میری سماعتوں کو نئی زندگی بخشنے والی قدموں کی چاپ ابھری جو ہمیشہ ہی میرے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ زہرا اسی جانب سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر میرے مقابل کھڑی ہو گئی، اور گزشتہ رات ہی کی طرح میں پھر سے وہ سارے سوال بھول کر مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جتنی مرتبہ زہرا میرے سامنے آئی تھی، چاہے درگاہ میں یا چاہے کہیں اور، ہر بار میری یہی حالت ہوئی تھی۔ اس کے یاقوتی لب ہلے اور میرے کان میں جیسے پھر سے وہی انجان سرگوشی سی ہوئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، یاقوت تم آ گئے، کتنا انتظار کرواتے ہو؟ میں چونکا، لیکن اس کی وہ جان فضا مسکراہٹ مجھے کب کچھ سوچنے دیتی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھا کر میرے اور قریب آ گئی، اور اس کی مہکتی ہوئی سانسیں میری شارک کو چھو کر میری رگے جان میں ایک نئی زندگی بھر گئی۔ جانے لوگوں نے زندگی کو صرف سانس لینے سے کیوں متصل کر رکھا ہے؟ زندگی تو کچھ اور شے ہے، سانس لینے اور جینے سے بہت بڑھ کر، بہت سوا ہے۔ جیسے زہرا کو میرے قریب آنے کا وہ لمحہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں زندگی کی وہ لہر اپنی روح میں سینچتا، ایک چنگھاڑتی ہوئی دھاڑ سنائی دی۔ عبداللہ! میں گھبرا کر پلٹا اور سلطان بابا کو اپنے پیچھے غصے میں تنتنائے ہوئے آتے دیکھا۔ زہرا نے ڈر کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، یہ شخص ہمیں جدا کرنے آ رہا ہے یاقوت، مجھے اس سے بچا لو، بچا لو مجھے۔ میں نے بھی زہرا کو بچانے کی خاطر خود کو اس کی ڈھال بنا لیا۔ سلطان بابا کی آنکھوں سے غصے کے مارے چنگاڑیاں سی نکل رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آئے اور بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے گھوم کر میرے چہرے پر ایک زوردار چانٹے کا نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ تھا یا کوئی بجلی کا ایک جھٹکا، ایک ہی لمحے میں میرا سر کچھ اس طرح چکرایا کہ مجھے دنیا ہی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمین پر گرنے سے پہلے میری بند ہوتی آنکھوں نے پلٹ کر زہرا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں رباب کو کھڑے دیکھ کر میرے رہے سہے حواس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر ہی پر موجود تھا، لیکن میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں جیسے بیک وقت کسی نے سینکڑوں سوئیاں پرو دی تھیں۔ سلطان بابا میرے سرہانے ہی آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے تھے۔ آہٹ ہونے پر انہوں نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اب کیسی طبیعت ہے سحر میاں؟ میں کچھ بول نہیں پایا۔ مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ رات کو میں زہرا کے قریب کھڑا تھا اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، لیکن رباب وہاں کہاں سے آ پہنچی تھی؟ سلطان بابا نے میری آنکھوں میں ابھرتے سوال پڑھ لیے اور گہری سی سانس لے کر بولے، شکست انسان کا مقدر تب بنتی ہے جب وہ اپنے قلعے کی ہر درز، ہر روشن دان، ہر دروازے پر پہرا بٹھا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، بنا یہ جانے کہ وہ جن پہرے داروں کو پہرے پر چھوڑ آیا ہے دشمن انہی ہی میں اپنا راستہ تلاش کرنے کی دھن میں ہے۔ اس نے تمہیں پر کمند ڈال کر میرے قلعے میں نقب لگائی ہے میاں۔ بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، سبھی جگہوں پر بندش لگا دی لیکن تمہیں بھلا دیا۔ سچ ہے انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اتنے میں باہر سے رباب کی چیخیں بلند ہونے کی آوازیں آنے لگیں اور پتہ چلا کہ اس کی حالت پھر سے بری طرح بگڑتی چلی گئی ہے۔ سلطان بابا کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شاید جس وقت میں رباب کی کھڑکی کے سامنے کھڑا اسے ڈاکٹروں کے نرگے میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے میرا دل رباب اور یاقوت کی ماورائی سی محبت کے لیے نرم پڑ رہا تھا، شاید اسی وقت اس نادیدہ ہستی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے سلطان بابا کے آہنی حصار میں کہاں سے نقب لگانی ہے، اور اس نے اسی رات میرے وجود پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ رباب، جو جانے کب سے یاقوت کو کسی سانچے، کسی روپ میں دیکھنے کی خواہش میں فنا ہوئی جا رہی تھی، اسے بھی اپنے محبوب کو کسی انسانی صورت میں اپنی آنکھوں سے نہار ہونے کا موقع مل گیا۔ میرے حواس کو اس زور آور ہستی نے کچھ اس طرح سے جکڑا کہ خود مجھے بھی رباب نہیں، زہرا ہی دکھائی دی۔ بقول سلطان بابا، وہ مجھے وہی کچھ دکھا رہا تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے من میں بنے عکس کو ہی اس نے رباب کے وجود کے آئینے سے بدل کر رباب کو زہرا کی صورت میں مجھے دکھایا۔ جس وقت سلطان بابا میرے ساتھ ہوئی اس واردات کی خبر مجھے سنا رہے تھے، اس وقت بھی میرا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ جذبے کیا اتنے طاقتور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں داخل ہو کر اور ہماری نسوں میں خون بن کر اس طرح دوڑ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کی ساری فزیولوجی بدل سکتے ہیں؟ بظاہر اس کے علاوہ مجھے اپنے بخار کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سلطان بابا سے بھی شرمندگی سے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ان کی ساری محنت صرف میرے اس کمزور وجود کی وجہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ دوسری طرف باہر دالان میں عامر اور باقی سارے ڈاکٹروں کی ٹیم اس بات کی کھوج میں اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ آخر ایسی 24 گھنٹے میں کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا اور رباب ایک بار پھر سے ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی میرے اندر بے چینی کی سوئیاں پیوست ہوتی گئیں اور مکمل اندھیرا ہونے تک خود آگ سے بنا ایک آتش فشاں بن چکا تھا۔ میرے وجود کا قابض اپنے خونخوار پنجے میری روح میں دھیرے دھیرے گاڑ رہا تھا اور کرب اور بے چینی سے میں اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ وہاں رباب کی بھی یہی حالت تھی۔ سلطان بابا 2 قدم میرے دروازے میں رکتے تو اگلے ہی لمحے حاجی صاحب کے بلاوے پر انہیں اندر زنانے کی طرف دوڑ لگانا پڑتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وجود کے اندر قطرہ قطرہ کر کے کوئی سیاہ سیال مادہ ٹپکایا جا رہا ہے۔
جو میرے سرخ خون میں شامل ہو کر میرے وجود کے اندر تاریکی بھر رہا ہے۔ میری سانسیں غراہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میری حالت دیکھتے ہوئے سلطان بابا نے نوکروں کو میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کی ہدایت کر دی، کیونکہ انہیں خود رباب کی حالت کے پیش نظر زنانے کی طرف بھی توجہ دینا پڑ رہی تھی۔ آخر کار آدھی رات ٹھیک اس لمحے جب میں گزشتہ رات رباب سے ملنے کے لیے دالان کی طرف گیا تھا، میری آواز بھی میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ خود میرے اندر سے غراہٹ بھری آواز میں کوئی اور بول رہا ہے۔ میں زور سے چلایا، سلطان بابا! کچھ ہی دیر میں بابا کمرے میں داخل ہوئے تو گھبرائے ہوئے سے حاجی زاگ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تب مجھے پتہ چلا کہ جانے میری غنودگی کے کس لمحے میں حاجی صاحب کے نوکر سلطان بابا ہی کی ہدایت پر میرے ہاتھ میری پشت پر پلنگ کی لوہے والی جالی کے ساتھ باندھ چکے ہیں۔ میں نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور بولا، لیکن وہ لفظ میرے نہ تھے اور نہ ہی وہ لمحہ۔ آپ اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چند لمحوں کی یہ عارضی قید مجھے راہ سے ہٹا پائے گی؟ میں ہر قید توڑ کر اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ اب یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ مجھے روک سکیں تو روک لیں۔ سلطان بابا غصے سے گرجے، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ اب یہ کھیل زیادہ عرصہ نہیں چلنے دوں گا میں زور سے ہنسا۔ اچھا، تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اس پیارے شاگرد کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھیے، اب میں اس کے جسم سے کہیں نہیں جانے والا۔ مجھے اس کے جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے اس عزیز کے جسم نازک کو اتنی اذیت دینا ہوگی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں۔ صرف اس کا مردہ جسم ہی میرے اخراج کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر کہیں، اے ہمت اپنے شاگرد کو قربان کرنے کی۔ سلطان بابا نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور میں دیوانہ وار کہہ کے لگاتے لگاتے درد اور بے چینی سے بے سود ہوتا چلا گیا۔ جانے یہ نیند بھی کیسی راحت لکھی ہے قدرت نے ہمارے نصیب میں۔ درد چاہے کتنا ہی شدید اور مار دینے والا کیوں نہ ہو، یہ ایک مہربان ماں کی طرح اپنی گود میں تھپک تھپک کر ہی سلا لیتی ہے، اور کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن ہم اپنا ہر غم، ہر دکھ درد بھلا کر کسی معصوم بچے کی طرح اس بے رحم دنیا کی گھاتوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم ساری زندگی ہی یوں ہی سو کر گزار سکتے تو اپنے دامن پر لگے ان گنت داغوں کی کالک سے تو بچ جاتے، لیکن افسوس، ہر اچھی چیز کی طرح یہ کم وقت نیند بھی ہم سے دامن چھڑا ہی لیتی ہے۔ سو مجھ سے بھی وہ بے وفا اپنی آنکھیں چرا گئی اور میری آنکھ کھلی تو کمزوری اور نکاہٹ سے میری پلکیں اٹھانا بھی میرے لیے دوبر ہو چکا تھا۔ میرے قریب ہی وہ بزرگ پریشان میرے ہمدم سلطان بابا چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی کلائیوں میں جلن اور سوزش کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو کٹنے جیسے گہرے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے، جن میں سے ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ سلطان بابا نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو ساحر میاں، کل رات تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہی تمہیں باندھنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے تڑپ کر ان کے مہربان ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ بوسیدہ جسم اگر آپ کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے جلا کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں، لیکن پھر بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالیے گا۔ ان کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بھیگی ہوئی دیکھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی میرے وجود پر اس افریت کا سایہ قابض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فجر سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے تک میں اپنے آپے میں رہتا تھا، اور پھر میرا یہ جسم میرے لیے پرایا ہو جاتا تھا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، تو پھر اس وقت میں خود کہاں ہوتا ہوں؟ کیا خود اپنے ہی ذہن کے کسی پوشیدہ اور خوابیدہ گوشے میں میرا شعور جا چھپتا ہے اور میں خود بھی خواب کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں؟ مجھے خود سے زیادہ سلطان بابا کی فکر تھی۔ وہ تو رباب کو اس سائے سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور یہاں خود ان کا اپنا شاگرد بھی ان کے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو کس طرح سے ان کی راہ کا پتھر بننے سے روکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے اس وجود کی وجہ سے ہی یاقوت سے شکست کھا رہے تھے، کیونکہ میرے جسم ان کی راہ میں حائل تھا۔ وہ مجھے اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، ورنہ اب تک جانے وہ کیا کچھ کر گزرتے، اور یاقوت کو میرے جسم سے نکالنے کا واحد ذریعہ اب شدید اذیت ہی رہ گیا تھا۔ لیکن میں انہیں اس طرح ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ان کی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں سے مس کیں۔ میری ایک بات مانیں گے بابا؟ انہوں نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے ان کی بھیگی پلکوں پر ٹھہرے موتیوں کو دیکھا۔ آپ مجھے مار ڈالیں، ختم کر دیں مجھے، اگر یہی ایک ذریعہ ہے اسے میری روح کے اندر سے نچوڑنے کا، تو آج میں اسی وقت آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ لیکن دیر نہ کریں، آپ کا مقصد نیک ہے اور بلا جھجک اپنا فرض ادا کریں۔ انہوں نے میرا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں تم میرے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہو، لیکن بات صرف فتح اور شکست کی نہیں ہے۔ کچھ جنگیں صرف فتح پانے کی غرض سے نہیں لڑی جاتی، اوروں کا بھی بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ اس داؤ پر بس اتنا یاد رہے کہ ہم دونوں کو بہت اذیت جھیلنی ہے، لیکن ہم آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ وہ میرا سر تھپکتے رہے اور میرے بے بس آنسو ان کے شانے کو بھگوتے رہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنی سانسیں روکنے کا کوئی بندوبست کر لوں گا، لیکن اب انہیں مزید پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے رباب کا خیال آیا اور میرے من میں عجیب سی سوچ آئی۔ تم ہو اوروں کی محفل میں مصروف، یہاں میں ہوں اور عالم تنہائی۔ اب لوگ مجھے تیرے نام سے جانتے ہیں، جانے یہ میری شہرت ہے یا رسوائی۔ وقت ڈھلتا رہا اور پھر سے وہی قاتل رات میرے سامنے اپنے خون آشام جبڑے کھولے آ کھڑی ہوئی۔ میری رگوں میں وہی بے رحم صفاق اور جلا دینے والی آگ انگارے بھرتی گئی۔ میری سانس بپھرتی گئی
और कुछ ही देर में मेरी नस नस से चिंगाड़ियों से निकलने लगी। आज मेरे जुनून का ये आलम था कि बांध की बनी हुई वो मोटी रस्सी भी मेरी राह की रुकावट बनने में नाकाम हो रही थी। लिहाजा एक नौकर कहीं से एक मोटी सी फौलादी जंजीर उठा लाया और 8-10 बंदों ने मुझे जकड़कर मेरे पैरों में इस जंजीर की बेड़ी डाल दी। जिनू, कफ्स और आहिनी बेड़ियाँ, ये तो उस बेरहम कुदरत का पसंदीदा खेल था जो वो अज़ल से हम बेबस और लाचार इंसानों के साथ खेलती आ रही थी, और शायद अब तक ये बेरहम तमाशा जारी रहने वाला था। मेरी हालत देखकर खुद हाजी रज़ाक भी रो पड़े और उन्होंने किसी के ज़रिए आमर को खबर करवा दी कि वो भी आकर मेरी दीवानगी का ये नज़ारा देख ले, और अगर उसकी साइंस में इस जुनून का भी कोई तोज़ी मौजूद थी तो वो भी बयान कर जाए। लेकिन नासे भला क्या जाने कि ज़ख़म के भरने से पहले ही हम जैसे दीवानों के नाखून हमेशा बढ़ाते हैं। आमर ने मेरी हालत देखी तो उसे भी एक चुप सी लग गई। सुल्तान बाबा मेरे करीब ही बैठे बार बार कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक रहे थे। उनकी हर फूंक से चंद लम्हों के लिए मेरे जलते हुए वजूद पर एक ठंडी फवार सी ज़रूर पड़ जाती थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो रूह के रेशे तक जला देने वाली तपश फिर से मेरे जिस्म को घेर लेती थी। मेरे अंदर की बेचैनी मुस्तकिल मुझे रुबाब के कमरे की जानिब खींच रही थी। मेरे अंदर से ताकत का एक लावा सा उबलने के लिए जैसे अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन मेरे अपने जिस्म की लाचारी, कमज़ोरी और बोसीदगी उस ताकत का ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, वरना मैं अब कब का इस जंजीर के टुकड़े करके वहाँ से निकल चुका होता। आमर हैरत के आलम में गंग खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। सुल्तान बाबा की भीगी आंखें देखकर वो भी बेचैन सा हो गया। आप इसे खोल दें, वरना यह खुद को कोई नुकसान पहुँचा कर ही दम लेगा। सुल्तान बाबा ने गौर से आमर की जानिब देखा। अब्दुल्ला का इंसानी जिस्म ये अजाब ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा, क्योंकि हमारे इस पानी जिस्म के बर्दाश्त की अपनी कुछ हदें होती हैं, और चूँकि इस वक्त वो अब्दुल्ला के जिस्म की हदों का मोहताज है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसी जिस्म के आड़ में रुबाब तक पहुँच सके। लेकिन अगर उसने ज़्यादा जोर लगाया तो लोहे की ये बेड़ियाँ अब्दुल्ला के जिस्म के रेशों में से गुजरकर उसकी हड्डियों को चीर कर रख देंगी। मगर तुम फिक्र न करो, जब तक मेरे इस प्यारे के जिस्म में ज़िंदगी की एक भी रमक बाकी है, मैं तुम्हारी मंगेतर तक इसे नहीं पहुँचने दूंगा। तुम बस अपने रिश्ते को कमज़ोर ना पड़ने देना। आमर ने ज़ोर से सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये भी पागलपन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आमर को यकायक न जाने क्या हुआ, वो भागता हुआ मेहमान खाने से निकल गया, और कुछ देर बाद ही मेरी जलती हुई रूह पर किसी ने जैसे ठंडे पानी की आबशार बहा दी। आमर रुबाब का हाथ पकड़े हुए मेहमान खाने में दाखिल हुआ। रुबाब के बाल बिखरे हुए थे और वो नहायत लागर और कमज़ोर लग रही थी। उसने रुबाब को एक ज़ोर का झटका दिया और वो मेरे कदमों के करीब ही ढह गई। आमर ज़ोर से चिल्लाया, ये लो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब खुदा के लिए हमें बख्श दो, मार डालो इसे और ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। रुबाब के पीछे ही उसकी माँ और बहन भी दौड़ती हुई चली आई थी, और इस वक्त हाजी रज़ाक समेत वो सब दम सादे ये सब कुछ देख रहे थे। उनके सामने साइंस की ताकत को हतमी इलाज मानने वाले एक इंसान के कीदे ने अपना कांच का भरम तोड़ डाला था। जैसे ही मेरी रुबाब पर नज़र पड़ी, मेरी सारी बेचैनी, सारी तपश, सारी आग पल भर में ही सर्द हो गई थी। वो भी बिना पलक झपकाए मेरी जानिब देखती रही। मेरे लब हिले। मैंने सुल्तान बाबा की जानिब नज़र उठाई। इंसानों की संग दिली के किस्से तो बहुत सुने थे, उनकी बेरहमी और मक्कारी के अफसाने भी आम हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी मोहब्बत जिस्म की हदों से बहुत आगे की है। ये रूह से रूह का मुकदमा है, लेकिन आपने अपने इल्म की धाक बैठाने के लिए खुद अपने अजीज़ शागिर्द को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। आप जानते हैं कि इसका ये नाजुक और कमज़ोर इंसानी जिस्म ज़्यादा अरसे तक मेरा वजूद नहीं झेल पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िद से बाज नहीं आए। अब भी वक्त है, मुझे आज़ाद कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरी मोहब्बत में खैर है, इसे शर में बदलने की कोशिश ना करें। अब तो इसका सबसे बड़ा दावेदार भी इसके हक़ से दस्तबरदार हो गया है। सुल्तान बाबा कुछ देर तक चुपचाप बैठे मेरी जानिब देखते रहे। फिर जैसे किसी हतमी फैसले पर पहुंचकर उन्होंने अपना सर उठाया। ठीक है, मैं इस लड़की की रूह पर हमेशा के लिए तुम्हारा तसल्लुत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं या कोई भी और कभी भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हम सब ने ही चौंक कर सुल्तान बाबा की जानिब देखा। हाजी रज़ाक और उनके पूरे ख़ानदान का आमर समेत परेशानी के मारे रंग ही उड़ गया। हाजी साहब हल्काए, ये आप क्या कह रहे हैं किबला? इस तरह तो। सुल्तान बाबा ने हाथ उठाकर हाजी रज़ाक को रोक दिया और मेरी जानिब मतवज्जा हुए। हाँ तो बोलो, मंजूर है ये सौदा?